موضوع الدرس في قصة بني إسرائيل وما فيها من العبر سورة الإسراء تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددناكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھی واقعہ تو بیان ہو رہا تھا معراج کا. اسراء اور معراج کے فوراً بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک دو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور حضور پاک کا قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اکٹھے ذکر آیا. اسی طرح قرآن کا بھی اور تورات کا بھی ذکر آیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اصل بات یہ سمجھیں کہ جب اتنا بڑا معجزہ معراج کا ہوا
اور پھر مکے والوں نے باقاعدہ تحقیق کی، سوالات کیے، ان کے جواب بھی میرے مدنی پاک نے ایسے صحیح عطا فرمائے کہ جو حقیقت کے مطابق واقع تھے، پھر بھی وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو اس لیے اللہ نے بعد میں بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کیا کہ یہ ان کا بھی وہی مزاج ہے جو بنو اسرائیل کا تھا، کہ معجزات دیکھتے تھے لیکن بعد میں پھر نہیں مانتے تھے۔ کبھی کبھی خود آ کے درخواست بھی کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اللہ سے دعا مانگو یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، وہ پھر اسی طرح کافر ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کیا کہ مکے والو اگر معراج کو نہیں مانتے ہو نا تو پھر بنو اسرائیل کی طرح تم بھی اپنی عاقبت کا انتظار کرو کہ پھر تمہارے ساتھ بھی کیا حشر ہونا۔ اور انہی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالاختصار یہ فرمایا ہے اپنا کہ تم دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو لیکن تم آزمائے جاؤ۔ تو بنو اسرائیل پر تقریباً 6 دفعہ اللہ نے عذاب مسلط کیا۔ سب سے پہلے تو مصر کے ایک بادشاہ نے آ کے چڑھائی کی اور اس نے ٹھیک ٹھاک بنو اسرائیل کو سزا بھی دی اور لوٹا بھی، لیکن اس نے مسجد اقصیٰ کو نہیں چھیڑا، واپس چلا گیا۔ انہوں نے پھر دوبارہ فساد شروع کر دیا تو ایک اور اس کے بعد جو مصر کا بادشاہ آیا تھا اس نے پھر چڑھائی کی، اس نے بھی ان کو کافی سزا دی، لوٹا، لیکن مسجد اقصیٰ کو کچھ نہیں کہا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑا عرصہ گزرا، یہ پھر اسی طرح فساد پہ شروع ہو گئے۔ تو اب اللہ نے بابل کا بادشاہ تھا بخت و نصر، اللہ نے اس کو ان پر مسلط کیا۔ بخت و نصر میں آ کر تو اتنی بڑی ان کی تباہی پھیلی نا کہ تقریباً 40,000 بنو اسرائیلی کو قتل کر دیا، اور مسجد اقصیٰ کے اندر جو خزانہ تھا مسجد اقصیٰ کا جو جنات نے جمع کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے، اور جو انہوں نے سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں اور زمرد اور جواہر اور یواقیت مسجد میں لگائے، وہ بھی سب اکھاڑ کے لے گیا۔ یعنی مسجد اقصیٰ سے جو اس نے لوٹا ہے نا 1,70,000 گاڑیاں لاد کے وہ اپنے ملک میں لے گیا، اور ان کا بھی قتل عام کیا۔ اللہ کی شان ہے کہ پھر ایک ایران میں بادشاہ آیا، اس نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کو قتل کر دیا، اور اس نے پھر اسرائیلیوں کو دوبارہ آباد کیا۔ یہ وہاں آباد رہے، لیکن کوئی مسجد کا احترام یا مسجد کی تقدیس کا تو ان کو ویسے بھی خیال نہیں تھا، کیونکہ وہ تو مسجد کے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو ہیکل سلیمانی کے قائل تھے۔ ان کے دلوں میں تو کوئی احترام نہیں تھا، جیسے آج بھی نہیں ہے۔ کبھی جمعہ بند کر دیتے ہیں، کبھی نمازیں بند کر دیتے ہیں، کبھی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کھدائی شروع کر دیتے ہیں تاکہ مسجد خود بخود گر جائے۔ ان کے نزدیک جو مقدس چیز تھی وہ صخرہ اور ہیکل سلیمانی تھا۔ آہستہ آہستہ یہ پھر آباد ہو گئے، لیکن انہوں نے ظالموں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس غلیل ہیں، پتھر ہیں، روڑے ہیں، تیر کمان ہیں، اور ان پر وہ باقاعدہ جہادوں کے ساتھ
پرواز کر کے ان پر ایٹم گراتے ہیں. نہ تھے کشمیری بیچارے. وہ کیا لڑ سکتے ہیں؟ ان کے سامنے مقابلے پہ 7 لاکھ فوج ہے باقاعدہ ٹرین. یہ تو اسلام کی حقانیت ہے کہ وہ لوگ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں. اچھا مشکل یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ حضرات کے علم میں ہے یا نہیں ہے، فلسطینی بیچارے 2 مصیبتوں میں مبتلا ہیں. ایک تو ان کے یعنی ہمدردی میں جہاد کے لیے مجاہدین آتے ہیں مختلف ملکوں سے. وہ تو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، پاکستان کی بات نہیں، وہ تو ساری دنیا سے آتے ہیں. جیسے افغانستان میں جب رشیا سے مقابلہ تھا ساری دنیا کے مجاہدین وہاں پہنچ گئے. اسی طرح وہاں ہے. اچھا اب اگر فلسطینی مجاہدین کا راز افشا کریں کہ جی فلاں گھر میں 2 مجاہد ٹھہرے ہوئے ہیں تو مجاہدین ان کو گولی مارتے ہیں. اچھا تم مخبر ہو، ہمارے راز کھولتے. اچھا اگر راز افشا نہ کریں تو پھر یہودی ہندو فوج ان پر حملہ کرتی ہے. یہاں دونوں طرف سے عذاب دیں. باقی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس بس ہمدردی کی بات ہے نا جی. عملاً تو کوئی ان کی مدد نہیں کرتا. زبانی کلامی باتیں بیان ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا وہ پیٹ بھر جائے گا. اگر یعنی مسلم کمیونٹی کی پوری سپورٹ ہو نا جی تو یہودی تو ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ان سے کوئی لڑائی نہ کریں، کوئی ایٹم نہ ماریں، کوئی جنگ نہ کریں، صرف بائیکاٹ کر دیں کہ ان کی کوئی چیز خریدنی نہیں ہے. لیکن وہ صحیح معنی میں بائیکاٹ ہو. ان کی تو صنعت بند ہو جائے، ان کی تو فیکٹریاں بند ہو جائیں، وہ کب تک مقابلہ کریں گے؟ لیکن ہمارا ہاں یہ ہے کہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ جی مال بند ہے، لیکن وہ دوسرے ملک کے ذریعے مہر دوسرے ملک کی لگا کے بھیج دیتے ہیں. ان کا کام تو چل رہا ہے. تو اس لیے یہ دور آیا کہ جب سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور یہ حضرت عمر کی شان تھی کہ آپ کے زمانے خلافت میں 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. دیکھیں نا آج بھی یہودی حضرت عمر کے نام سے چڑھتے ہیں. ان کو کیا چڑھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا. اسی طرح آپ کے انڈیا کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اس میں لکھا ہوگا فرشتہ، تاریخ فرشتہ یا تاریخ ہند یا اور بھی کئی کتابیں انڈیا کی تاریخ میں چھپی ہیں. جو انڈیا ایک ملک ہے، ایک تاریخ ہے. تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ ان کا ایک شیعہ مذہب کا ایک ہے جس کو یہ شہید پنجم کہتے ہیں کہ جی ہمارا 5واں شہید ہے. وہ اصل میں یعنی بدترین قسم کا شیعہ تھا. لیکن اس زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ نور جہاں ملکہ کے قبضے میں تھا اور وہ اس کا استاد تھا. اس نے کسی طریقے سے بادشاہ کو کہا کہ میرا استاد ہے وہ آنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بالکل بلائیں.
چونکہ وہ اکبر تو خود بھی لادین آدمی تھا نا، اس کا اپنا بھی تو کوئی مذہب نہیں تھا، ہندوؤں سے شادی، سکھوں سے شادی، مسلمانوں سے شادی، اتفاق کر رہا ہے سب ہم اکٹھے ہو جائیں گے شادی کرنے، ہر مذہب سے ہمارا، انہوں نے اپنا دین اکبری ایجاد کیا، اور وہ بنانے والے کون تھے؟ وہ بنانے والے دونوں بھائی تھے، فیضی اور اس کا بھائی، یہ دونوں شیعہ تھے بدترین، لیکن ایک ذرا معتدل تھا، ایک کٹر شیعہ۔ وہ آ گیا اس کا استاد، اب اس نے سب سے پہلے تو اپنے پاؤں جمائے نا جی، کیبنٹ میں اور ممبران میں اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلق رکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں مضبوط ہو گیا ہوں، اب مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، تو اس نے ایک شعر کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اپنی عمر سے بھی اس لیے نفرت ہے کہ اس میں بھی عمر کا نام آتا ہے۔ بھئی تمہاری عمر کتنی ہے؟ نام تو پھر عمر کا آ گیا نا۔ یعنی اتنی نفرت تھی بدبخت کو کہ مجھے اپنی عمر سے نفرت ہے، اس لیے کہ عمر کا نام آتا ہے۔ کسی نے بادشاہ تک بھی یہ شعر پہنچا دیا۔ بادشاہ تک جب یہ شعر پہنچا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کل دربار میں پیش کیا جائے۔ اس کو تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی نا، بادشاہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے جب نور جہاں میرے ساتھ ہے، اور وہ تو فیصلے نہیں کر سکتا جب تک نور جہاں کندھے پہ ہاتھ نہ رکھے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ علامہ صاحب اب یہ بتائیں یہ شعر آپ کا ہے؟ اور سوچ کے سمجھ کے جواب دینا۔ جب سوال جواب شروع ہوئے نا تو نور جہاں نے پیچھے سے کوشش کی بادشاہ کے جبے کو کھینچنے کی کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ شعر کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر سوچ لو۔ اس نے سوچا، اتنی دیر میں ملکہ نے آپ کے قمیض کو باقاعدہ کھینچا زور سے، تو بادشاہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پیچھے دیکھا بھی نہیں، جلدی سے اپنا الٹا ہاتھ مارا بیگم کو اور کہا کہ جان من جان دادم ایمان نہ دادم۔ انہوں نے کہا بات سنو، تمہاری ناراضگی پر میں مر جاؤں گا، زیادہ سے یہی ہوگا، میں جان دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں قربان کر سکتا، عمر کی توہین نہیں کر، سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس کو باقاعدہ سزائے موت دی گئی، وہ ان کا شہید پنجم ہو گیا۔ تو یہ بدبخت قوم ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی، اس لیے ان کو سیدنا عمر سے نفرت ہے۔ سیدنا عمر کو پتہ لگا، اس وقت ابی عبیدہ بن الجراح جن کا لقب تھا امین هذه الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا امانت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں کے جو پادری تھے ان کے بڑے بڑے، ان کے راہب تھے، راہبان تھے، پیر تھے، مولوی تھے، علماء تھے یہودیوں کے، ان کے ہاں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اب بھی دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹیاں جو ہے بدقسمتی ہے کہ وہ یہودیوں کی ہیں۔ مسلمان تو ماشاءاللہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے نا، اس کو کیا پڑھنے پڑھانے سے؟ میرے ایک دوست فوت ہو گئے بیچارے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، عبد الرحمن اوان، بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت بڑا یعنی پولیٹیکل مائنڈ رکھنے والا آدمی تھا، بڑے بڑے لوگ اس سے آ کے رائے لیتے تھے۔ پھر اس نے کاروبار شروع کیا تو یہ مشینری جو ہے نا، زرعی مشینری، اس کا بڑا وہ وپاری تھا یا سمجھے ایجنٹ تھا۔ اس نے مجھے خود سنایا تھا کہ میں گیا لندن،
جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارا ایک پروفیسر تھا، وہ انگریز تھا، وہ ہمیں پڑھاتا تھا. میں نے دیکھا کہ میرا استاد اور اس کی بیوی، میں دوڑ کے، ہمارے لوگوں کو استاد کی تو عزت ہوتی ہے نا، چاہے وہ کوئی ہو، انگریز ہو، ہندو ہو، کوئی بلا ہو. میں دوڑ کے اس کو جا کے ملا، اس نے مجھے دیکھا تو اس زمانے میں بھی اس کو کہتا تھا کہ گڑبڑ، تم گڑبڑ زیادہ کرتا ہے. انہوں نے کہا مسٹر گڑبڑ؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی گڑبڑ ہوں. تم یہاں کہہ رہے؟ انہوں نے کہا استاد میرے ساتھ ہوٹل پہ چلے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے کھانا تو کسی جگہ میری اپائنٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا چلو چائے پی رہے ہیں. زبردستی میں ان کو ہوٹل میں لے گیا. اس نے پوچھا آج کل کیا کام کرتے ہو عبد الرحمن؟ میں نے کہا جی میں تو آج کل سیمنز کمپنی، جو دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ان کا پورے پاکستان کے ایک صوبے کا ایجنٹ ہوں. میں نے بڑے فخر سے اس کو بتایا. اس نے کہا بڑے بیوقوف ہو تم. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا مشینری سے کیا کام؟ مسلمانوں کے ملک میں گوشت کا کام کرو، یہ کچا بھی کھاتے ہیں پکا بھی کھاتے ہیں، تمہارا کام چلتا رہے گا. یہ مشینری کا کام کیا ہے؟ 100 میں سے 10 آدمی بھی نہیں کریں گے. تم بڑے پاگل آدمی ہو. تو ہمارا حال تو یہ ہے نا جی کہ آج دشمن ہماری، یعنی بخاری شریف پہ ریسرچ جتنا یہودی کر رہا ہے، نعوذ باللہ ہم نہیں کر رہے. اور سب سے پہلے مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا قرآن حفظ کرتا تھا تو جو سنہری پانی سے قرآن چھپا تھا وہ سب سے پہلے یہودی کمپنی نے چھاپا تھا. آج کل بھی شاید ہو 1000-1200 ریال قیمت ہوگی اس کی، کیونکہ اس میں سونے کا پانی لگا ہوا تھا ایسا. اس زمانے میں 500 ریال. اور تمہاری ہماری، یعنی یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان کیسی ترقی کر رہے ہیں. مسلمانوں کا تقریباً 56 یعنی 56 ملک ہیں، ان سب میں تقریباً 600 یونیورسٹیاں ہیں. 56 ملکوں میں یونیورسٹیاں گنو نا تو وہ 600 بنتی ہیں. اور کافروں کے مثلاً ٹورنٹو ہے، ایک میں 6000 یونیورسٹی ہے. تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ وہ 6000 پی ایچ ڈی تیار کریں، تم 600 کرو گے. اس لیے ہمارا حال تو بھائی بس ایک ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک اسلام کے نام کی لاج رکھ کے ہماری حفاظت کر بس. ورنہ ہر جگہ ہم مار کھا رہے ہیں. کسی بھی ملک میں چلے جائیں سب سے زیادہ مار اس مسلمانوں کو پڑ رہے ہیں. تو ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس وہ سارے ان کا وفد آیا. انہوں نے کہا ابو عبیدہ دیکھو، ہم تورات کے علماء ہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی آئے گا جس کا نام عمر بن الخطاب ہوگا، وہ اس ملک کو آ کے فتح کرے گا، اس کے علاوہ یہ فتح نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ہمارا جو امیر ہے، ہمارا خلیفہ، اس کا نام بھی تو عمر بن الخطاب. انہوں نے کہا ایسے نہیں، ہم ایسے نہیں مانتے. ان کو بلاؤ. ان کی نشانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ قد ایسے ہوگا، شکل ایسے ہوگی، آنکھیں ایسے ہوں گی، بال ایسے ہوں گے، لباس ایسے ہوگا. میں وہ ہم ساری نشانیاں دیکھیں گے. اگر یہ وہی عمر ہے تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں. اور اگر یہ وہ عمر نہیں ہے تو پھر ہم جنگ کریں گے، تم جیت نہیں سکتے ہو. حضرت ابی عبیدہ نے، اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے نا جی، تیز رفتار گھوڑے استعمال ہوتے تھے ڈاک کے لیے، اور ہر یعنی 50-100 میل کے بعد چوکی ہوتی تھی، وہاں تازہ دم گھوڑے انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ خط آیا، اس نے لے لیا، وہ آگے چل پڑا. یعنی جو ڈاک جلدی پہنچانی ہوتی تھی اس کا صرف یہ حل تھا، اور کوئی نہ کوئی ٹرین تھی، نہ کوئی ہوائی جہاز تھا، نہ کوئی موبائل فون تھے.
اب تو 1 سیکنڈ لگتا ہے نا موبائل فون پہ رابطہ کرنے سے. پہلے تو بڈھی شڈی دلالی کرتی تھی، اب تو ٹیلی فون دلال آ گیا لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان. کسی کو پتہ بھی نہ لگے، کام بھی چلتا رہے، چیٹنگ بھی ہوتی رہے. رضائی اوڑھی ہوئی اندر چیٹنگ کر رہی. کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنی لڑکیوں کا موبائل لے کر اس میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، کتنا گند ہے اس میں؟ ایک دفعہ تو تجربہ کر کے دیکھ لو، کان پکڑ لو گے کہ میں نے اللہ کے حرم میں سچی بات کہی تھی لیکن عمل کرنے کی ہمت ہو. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یاد کرو گے کہ کبھی کسی نے ہمیں کہا تھا. ان نے بھیجا حضرت عمر کو خط ملا. حضرت عمر نے فوراً اپنی شورا کو بلایا کہ مجھے مشورہ دو کیا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی وزیر تھے حضرت عمر کے. یہ تو یہودیوں نے بتایا ہے کہ جھگڑے تھے، ان کا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ تو رحماء بینہم تھے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ملنگوں نے گھڑی ہیں. تو انہوں نے حضرت عمر نے مشورہ کیا. حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین گرمیوں کا زمانہ ہے اور 1 مہینے کا سفر ہے، اگر آپ تیز رفتار اونٹنیاں بھی استعمال کریں پھر بھی کم از کم 15-20 دن کا سفر ہے. ہمارا تو مشورہ ہے کہ اتنے مشورے پر اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے فتح لکھی ہے تو مل جائے گی، نہیں لکھی ہے تو آپ کے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اللہ نے قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا کہ جب تمہیں انہوں نے بلایا تھا تم نہیں گئے اور ہزاروں لوگ قتل ہو گئے، اس کا جواب کون دے گا؟ میں نہیں برداشت کر سکتا. حضرت عمر چل پڑے اور اپنے غلام سے یہ شرط رکھی کہ بھی 1 منزل میں بیٹھوں گا اونٹ پہ، تم چلو گے، پھر 1 منزل میں چلوں گا تم اوپر بیٹھو گے. انہوں نے کہا نہیں چلنا، پھر میں اور ملازم دے جاؤں گا. اسی طرح بہرحال چلتے 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 اللہ نے ان کو پہنچا دیا. ابی عبیدہ نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ابارکہ اور ان کے جو ان کو بھی اطلاع کر دی کہ ہمارا خلیفہ تشریف لے آئے ہیں. اور جب دن صبح مقرر ہوا کہ 10 بجے اکٹھے ہوں گے اور وہاں سامنے آمنے بات ہوگی، تو حضرت ابی عبیدہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، آپ مہربانی کریں. اللہ نے اب تو مسلمانوں کو بہت کچھ دے دیا ہے، ہم بیت المال سے کسی بادشاہ کا لباس لے کے آتے ہیں تاکہ کل جب پہن کے جائیں تو ان کو پتہ تو لگے نا مسلمانوں کا بادشاہ کیا ہے. اور ایک خوبصورت گھوڑا لائیں گے، اس پہ بیٹھیں گے. مریم بھی اونٹنی پہلے کمزور تھی، اب سفر کے بعد ویسے بھی مرنے کے قابل ہو گئی ہے. اور اچھا ٹھیک ہے. اب ساتھیوں کی بات بھی تو رد نہیں کی جا سکتی نا. جب گھوڑا آ گیا حضرت نے غسل کیا اور ایک شاہی لباس پہنا، گھوڑے پہ سوار ہونے لگے. پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا ابھی اوپر نہیں رکھا تھا کہ جلدی سے چھلانگ مار کے نیچے اترے اور کہا ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا. حکم دیا کہ ابو عبیدہ میرا لباس لے آؤ اور میری اونٹنی لے کے آؤ. فوراً لباس پہنا، اسی اونٹنی پہ بیٹھے آگے گئے. وہ کتابیں لے کے کھڑے ہوئے تھے، ایک ایک انگ کو انہوں نے دیکھا. انہوں نے اعتراف کر لیا کہ واقعی یہ صحیح معنی میں عمر بن الخطاب ہے اور خلیفہ محمد مصطفیٰ. یعنی یاد رکھیں یہودیوں نے مان لیا، شیعہ نے ابھی بھی نہیں مانا. یہ سب کچھ مان سکتے ہیں، عمر کا نام نہیں مان سکتے. اِنَّا لِلَّهِ، دعا کرو حرم میں بیٹھے ہو اللہ ان کو ہدایت. کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا بھائی. ہماری کیا دشمنی ہے بریلویوں سے، شیعہ سے؟ کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی رشتہ داری کا جھگڑا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے ناراضگی ہے، اللہ کے دین کا جھگڑا ہے.
اس لیے دعا کیا کریں، بجائے بد دعا دینے کے دعا بھی تو کر سکتے ہو نا۔ جیسے بی بی رابعہ بصریہ نے ایک بات کی تھی، سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے۔ وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک آدمی نے رسی باندھی ہوئی ہے، سرکس والے تھے، وہ رسی پر چل کے تماشا دکھا رہا ہے، کرتب دکھا رہے ہیں اور لوگ پیسے پھینک رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا فرمایا ھذا خیر من اصحابنا، یہ ہم لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ بیبیاں حیران ہو گئی، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم رات دن اللہ کے ذکر میں ہیں، یہ سرکس میں ہے، وہ ہم سے اچھا ہے۔ فرمایا کہ انہ یکسب الدنیا بالدنیا، یہ پیسے دنیا کو دنیا سے کما رہا ہے، اور ہم دنیا کو دین کے نام سے کماتے ہیں۔ کہیں مدرسہ بنا لیا، کہیں مسجد بنا لی، کہیں پیر بن گیا۔ سب سے آسان کام پیری والا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا نا جی۔ اگر آدمی جاہل ہو نا، سب سے بڑی پیری ہے کہ بولے ہی نہیں، بس وہ بڑا پیر ہے، کیونکہ حضرت بولتے نہیں ہیں۔ کوئی آپ کا کام ہوگا تو اشارہ کر دیں گے ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، بس حضرت بولتے نہیں ہیں، بس پیری چمک اٹھے گی، فکر نہ کریں آپ۔ مولوی کو تو بولنا پڑتا ہے نا، دوسرے صفحے پر تو اس کا علم کھل جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ بڑے بڑے آپ کے جو آج کل اسکالر بنے ہوئے ہیں نا، ان کو قرآن شریف میں ایک صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، بلکہ بعض کو تو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو اب جناب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت چابیاں ہیں، آپ واقعی سچے خلیفہ۔ تو حضرت عمر نے فتح کیا، پھر حضرت عمر کے فتح ہونے کے بعد الحمدللہ سینکڑوں سال تک اسلام کا غلبہ رہا، لیکن آج وہی بیت المقدس رو رہا ہے، لیکن عمر کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لی تھی ردہ لا ابی بکر رہا، کہ آج کل ارتداد تو بڑا ہے لیکن ابو بکر کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں تنبیہ ہے مکے والوں کو کہ اگر تم بھی اتنی دلائل کے بعد نہیں مانو گے نا تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، ارشاد فرمایا ہے اس آیت مبارک میں کہ حضرت معراج کے بعد فوراً اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ یاد رکھو کہ کبھی کبھی کتاب سے مراد تورات ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کتاب سے مراد قرآن بھی ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور کہیں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور کبھی کتاب جنس ہوتی ہے، اس سے مراد ساری کتابیں ہیں جو اللہ نے بھیجی ہیں۔ وہ سیاق سباق کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو سمجھ آ گیا کہ کتاب سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہے، اس لیے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یعنی تورات، وَجَعَلْنَاهُ ضمیر کتاب کی طرف ہے کہ ہم نے اس کتاب کو کیا بنایا، ہدن یعنی ہادین راستہ دکھلانے والی، کس کو لبنی اسرائیل، اور اس کتاب میں کیا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس کتاب میں یہ حکم تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا نگران نگہبان مددگار نہ سمجھو، اور پھر میں ذریۃ من حملنا مع نوح کہ یہ اولاد ہے ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں نجات دی تھی، کیونکہ باقی تو کوئی بچے ہی نہیں نا، صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور تقریباً وہ 80-82 آدمی تھے، پھر وہ بھی مر آ گئے، پھر ان کے 3 بیٹے تھے حام، سام، یافس، پھر آگے اللہ نے ان تینوں سے پوری دنیا پھیلائی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔
ذریۃ من حملنا مع نوح، یعنی اصل میں خطاب ہے کہ یا ذریۃ من حملنا مع نوح، احسان ہے کہ ہم نے تم کو بچایا، تم ان کی اولاد ہو، اور پھر بھی تم اللہ کا شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہو۔ انہ کان عبدا شکورا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ ہر بات پہ فرماتے تھے الحمدللہ، کھانا کھاتے الحمدللہ، آپ پانی پیتے الحمدللہ، اس لیے اللہ نے ان کو شکر گزار بندہ قرار دیا۔ واللہ اعلم۔